اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے ایمان کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی حقیقت کو سمجھیے۔ ہم مجھ سمیت ہم آج کا جتنا بھی مسلمان ہے وہ اس جسم پہ محنت کر رہا ہے، اسے ایمان کی حقیقت کی کوئی فکر نہیں۔ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم آج کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہونا وہ سنبھالے گا، خیال کرے گا، راتوں کو اٹھ کے اس کو دیکھے گا، کہیں سے کوئی اڑا کر نہ لے جائے، کوئی سے چوری کر کے نہ لے جائے، اس کو خیال کرتا ہے۔ خدا کے بندو، اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے تو اس کا بھی خیال کیا کرو، اور اس کا خیال کیا ہے کہ اعمال صالحہ اختیار کرو۔ جتنے اعمال صالحہ اختیار کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ آج ایمان کی فکر ہی نہیں ہے کسی کو۔ 100% میں سے 1% نماز پڑھنے والے، 100% میں سے 1% روزہ رکھنے والے، اور 100% میں سے 30 یعنی سمجھ لیجئے کہ %، وہ صرف حج کرنے والے ہیں یا زکوٰۃ دینے والے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہ رہی، ایمان کی کوئی قیمت ہی نہ رہی۔ اور بعض بدبختوں کو یہ دیکھا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر، باہر کے ویزوں کی خاطر، بعض اوقات کسی عورت کی خاطر بھی اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس ایمان کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو قیمت لگائی ہے وہ ہمارے جسم کی وجہ سے نہ لگائی ہے۔ کس کی وجہ سے لگائی ہے؟ ایمان کی وجہ سے لگائی ہے۔ اگر جسم کی قیمت ہوتی نا تو پھر بڑے بڑے انسان طاقتور، بڑے بڑے انسان خوبصورت اور بڑے بڑے جسم والے بڑے موجود آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں، فقہائے صحابہ میں سب سے بڑے صحابی، ان کی ٹانگیں نا بالکل باریک تھیں، بالکل باریک، قد چھوٹا سا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض اوقات اس کی یہ پنڈلیاں دیکھتے تھے نا تو ہنستے تھے، بالکل لکڑی کی طرح باریک تھیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ اس کے صحابی کے اوپر ہنس رہے ہیں، فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، خدا کی قسم اس کے سینے کے اندر جو ایمان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی بدولت قیامت کے دن اس کی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ جو جسم کی کیا ہے، وہ لکڑی کی طرح ہو یا موٹا جسم ہو، خوبصورت ہو یا کالا ہو، وہ جہاں کا بھی ہو، جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، ایمان ہے تو رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل اور رسوا ہے۔ تو جیسی کیسی حقیقت کیوں نہ رکھتا ہو، مال اور دولت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، فراوانی کیوں نہ رکھتا ہو، اس لیے اپنی ایمان کی حقیقت کو پہچانیے۔ میں خاص طور پہ جوانوں سے عرض کروں گا کہ آج کا میرا نوجوان الحاد کی طرف، رب کی ربوبیت کا انکار کرتا چلا جا رہا ہے، رب کی صفات کا انکار کرتا چلا جا رہا ہے، جنت جہنم کا انکار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کالج یونیورسٹیوں کے اندر آپ چکر لگا کے دیکھ رہے، ہمارے ہزاروں جوان جو ہے الحاد کا شکار ہو چکے ہیں، الحاد کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی کراچی کا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے کہ ہمارے بہت قریبی دوست، پڑھے لکھے دوست، 3 گھنٹے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر رب کی حاکمیت ہے تو پھر رب کا حکم کہاں چل رہا ہے؟ جب رب کا حکم نہیں چل رہا تو پھر کہتا ہے رب ہی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہمارا نوجوان گمراہی کا شکار ہے۔
خدا را اس ایمان کی حفاظت کیجئے، اس ایمان کو سمجھیے۔ اگر رب کی حقیقت نہیں ہے، اگر رب تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اگر رب تعالیٰ کی حاکمیت نہیں ہے، تو مجھے بتائیے اس قدر بڑا نظام، یہ کائنات کا نظام۔ ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے کہ آج کی سائنس کا پڑھا لکھے شخص کو تو رب کے وجود پہ زیادہ یقین کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو دلائل کا مشاہدہ کر کے رب کا اقرار کرے گا، ہم تو بغیر دلائل کے رب تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس قدر بڑی کائنات، ایک ایک ذرہ ذرہ رب تعالیٰ کے وجود کی اور اس کی وحدانیت کے جو ہے گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر بھی کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہی میرا نوجوان جب کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تو رب تعالیٰ کے وجود کا اس سرے سے منکر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را میں پھر 10 بار سے عرض کروں گا کہ یہ ہماری قیمت ایمان جسم سے نہیں ہے، ہماری قیمت مال اور دولت سے نہیں ہے، ہماری قیمت کپڑوں سے نہیں ہے، عظیم الشان بلڈنگوں سے نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں، ہماری قیمت ایمان کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم ایمان کی وجہ سے قیمتی ہیں اور کوئی نہیں۔ اس ایمان کی قیمت کو پہچانیے، ایمان کو اپنے سینوں سے لگائیے اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو گزاریے۔ یہ تصدیق بالقلب تبھی ہے، وگرنہ صرف اقرار باللسان ہی ہے۔ جب تک احکامات پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک تصدیق بالقلب نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔